السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز عشق بائی نور آصف کے نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اچھا جی، آج میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو 2 سے 3 ایپیسوڈ دے دوں، تو پلیز جلدی سے پچھلی ویڈیو کو جلدی لائک کر دیں اور پھر آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ اب مینس کہ سیکنڈ ویڈیو ہوگی، کوشش کروں گی کہ تھرڈ ویڈیو پہ آپ لوگوں کو جلدی مل جائے، تو وہ رات کو انشاءاللہ میں کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ اور چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور ضلع فرشتے اور حیدر خان کو دیکھتے صوفے سے اٹھی تھی۔ حیدر خان اسے گھورتے فرشتے کو اپنے بازوں کے حلقے میں لیے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ اماڑا، گاڑی والا خوفناک آدمی۔ اور ضلع نے اسے حیدر خان کی پشت دیکھتے چیخی۔ حیدر خان نے پلٹتے ہوئے اسے سرد نگاہوں سے گھورا۔ ہمارا مطلب ہے گاڑی والا شریف آدمی۔ حیدر خان کے گھورنے پر خوف سے گھگیائی۔ حیدر خان فرشتے کو لیے باہر کی طرف بڑھتے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولتے اسے نرمی سے اندر بٹھایا۔ اسے دراب زراب پکڑائے جنہیں وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے تھام چکی تھی۔ حیدر خان نے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھتے اندر بیٹھتے انگیشن میں چابی دیتے گاڑی سٹارٹ کی اور ضلع بھاگتے ہوئے باہر آئی۔ اس سے پہلے حیدر خان گاڑی چلاتا وہ اس کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے پیچھے بیٹھ چکی تھی۔ حیدر خان نے بیک ویو مرر سے اسے گھور کر دیکھا۔ اماڑا ہم فرشتہ کا سہیلی ہے، سمجھو تم کو جہیز میں ملا ہے۔ اور ضلع کی بات پر حیدر خان نے جبڑے بھینچتے گاڑی سٹارٹ کرتے اسے حویلی کے راستے پر ڈالا۔ قدم بہت احتیاط سے اٹھا رہی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی یہ جن اٹھ جائے اور اسے اپنی پناہوں میں قید کر لے۔ دن کے 12 بج رہے تھے، ساری رات اس نے جگایا تھا، 2 گھنٹے پہلے ہی اسے اپنی پناہوں سے آزادی دی تھی۔ وہ بھی اپنے چٹانی سینے کے ساتھ لپٹائے خود گہری نیند سو گیا تھا۔ اس کی شدتوں سے اس کا بدن دکھ رہا تھا، اوپر سے اس کے پتھر جیسے سینے پر سونے کی وجہ سے رہی سہی کسر بھی پوری ہو گئی تھی۔ بدن کے ساتھ سر بھی دکھنے لگا تھا۔ وہ سوتی کیا؟ 2 گھنٹے لگے اسے دیو کی قید سے نکلنے میں۔ راہ فرار پاتے اس کی نیم گرم پانی میں شاور لیا اور اب وہ اٹھنے سے پہلے ہی کمرے سے نکل کر پریزے کے پاس جانا چاہتی تھی، جس کی فکر اسے رات سے ہو رہی تھی۔ وہ 2 دن سے درخشاں کے ساتھ تھی۔ حور دبے قدموں سے بہت احتیاط سے آگے بڑھ رہی تھی کہ کمرے میں رکھے بڑے بڑے سے مجسمے سے ٹکرا گئی۔ مجسمہ اس سے پہلے زمین پر گرتا ہے اسے جلدی سے تھام چکی تھی۔ مجسمہ گرنے کے خوف سے وہ بری طرح لرزی تھی۔ یقیناً مجسمہ گرنے سے وہ جن ضرور اٹھ جاتا، مگر لبوں سے فلک شگاف چیخ برآمد ہوتے وہ خود کو روک نہ سکی۔ حور نے خوفزدہ ہوتے ارحام کی طرف دیکھا جو اس کی چیخ پر اٹھ چکا تھا۔ کیا ہوا حور؟ ارحام ہڑبڑاتے ہوئے پریشان ہوتے سوتے سے اٹھ کر بیٹھا۔ وہ شارٹ سے باتھ روب گاؤن میں اس کے سامنے کھڑی سیاہ مجسمے کو سینے سے لگائے کھڑی تھی۔ اس کی سفید سٹرول ٹانگوں پر اس کی شدتوں کے نشان چمک رہے تھے۔ ارحام کی آنکھوں میں اسی لمحے خماری کی سرخی چھائی۔ اس جن کو پھر سے خود کی طرف للچائی نظروں سے دیکھتے پا کر حور کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھی۔ کچھ نہیں ارحام، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ حور ارحام کی خود کی طرف دیکھتے خوفزدہ ہوئی تھی۔ اب مجسمہ ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہوتے چکنا چور ہوا۔ ارحام بدحواس ہوتے بیت سے اٹھتے حور کی طرف بڑھا۔ حور ارحام کو خود کی طرف بڑھتے دیکھ کر زمین پر بیٹھے اپنا پاؤں پکڑے سسکنے لگی۔ آہ ارحام، حور اپنے پاؤں کو پکڑے چیخیں مارتے ہوئے رو رہی تھی۔ حور کیا ہوا میری جان؟ ارحام نے پنجوں کے بل بیٹھتے اس کے پاؤں کو پکڑنے کی کوشش کی۔ حور نے سسکتے ہوئے ارحام کا ہاتھ ہٹایا۔ ارحام مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ اپنا پاؤں پکڑے باقاعدہ آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ حور مائی لو مائی جان، مجھے دیکھنے دو کہ تو پتہ چلے گا نا کیا ہوا ہے۔ ارحام نے پریشانی سے کہتے حور کا پاؤں پکڑا۔ نہیں بہت ارحام، بہت درد ہو رہا ہے۔ حور اونچی آواز میں روتے ہوئے بولی۔ ارحام نے اس کے رونے پر پریشانی سے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اس کے پاؤں پر ہاتھ رکھا۔ حور ارحام کا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے پھر سے پکڑ گئی۔ آپ رہنے دیں، میں خود ہی دیکھ لوں گی۔ حور نے سسکتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے۔ حور کیسے رہنے دوں؟ تم اتنا رو رہی ہو، کانچ اندر تک جا سکتا ہے۔ ارحام پریشانی سے بولا۔ نہیں ارحام، کچھ نہیں اندر جا سکتا، مجھے درد نہیں دیتا، آپ دور رہیں بس پلیز۔ حور اس سے تھوڑا دور ہوتے نامحسوس انداز میں پیچھے کھسکی۔ حور واٹ ربش، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ دیکھنے دو مجھے۔ ارحام نے اب ڈپٹا تھا۔ ارحام کی ڈانٹ پر حور کی آنکھوں سے مزید آنسو یہی تھے۔ انہیں روٹے انداز میں اسے دیکھتے اپنے پاؤں پر ہاتھ سختی سے جمائے سسکنے لگی۔
ارحام نے جھنجھلاتے ہوئے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ دوسرے لمحے وہ اسے باہوں میں پڑتے گود میں اٹھائے بیڈ کی جانب بڑھا۔ اس اٹھانے سے کندھے میں شدید درد اٹھاتا۔ رات کی میڈیکیشن کا اثر ختم ہو چکا تھا۔ ساری رات ہور پر شدتیں ڈھانے اور اب اسے اٹھانے پر کندھے کا درد شدت اختیار کر گیا تھا۔ ارحام آپ کا شولڈر؟ ہور نے ارحام کے پیچھے ہوئے جبڑے دیکھتے کہا۔ صاف پتہ چل رہا تھا وہ درد میں شدید مبتلا ہے۔ کچھ نہیں ہوا میری جان، اس وقت تمہارے درد سے آگے کچھ نہیں میرے لیے، ارحام نے ہور کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارحام کی بات پر ہور نے خفت سے اپنا لب بے دردی سے دانتوں سے کچلا۔ مت کیا کرو، ارحام نے اسے لب کاٹتے دیکھتے ناگواری سے کہا۔ اس کے لبوں کو لے کر وہ اتنا ہی حساس تھا۔ ہور کو لیے بیڈ کی طرف بڑھتے اسے نرمی سے لٹایا۔ اس سے پہلے وہ اس سے دور ہوتا، وہ اس کی گردن میں باہیں حمائل کر گئی۔ ارحام نے تحیر سے اسے دیکھا۔ رات بھر اسے برداشت کرنے کے بعد وہ اسے ہرگز رومانٹک نہیں ہو سکتی تھی، کسی صورت نہیں۔ اس کی گردن میں باہیں حمائل کرنے پر وہ حیران ہوا تھا۔ جان، درد بہت ہو رہا ہے، آپ رہنے دیں، ہور نے ارحام کی آنکھوں میں دیکھتے التجائی لہجے میں کہتے لب پھیلائے۔ اس کی جان کہنے پر ارحام کے گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی۔ ارحام بے اختیار ہوتا اس کے لب نرمی سے چوم گیا تھا جنہوں نے اسے جان پکارا تھا۔ اتنا میرے کندھے کے درد نے پریشان نہیں کیا جتنا تمہارا جان کہنا پریشان کر گیا۔ کہیں پاؤں کی چوٹ دماغ پر تو نہیں اثر کر گئی؟ ٹھیک ہو نا تم؟ ارحام نے پریشانی سے کہتے پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ ہور نے اسے گھورتے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ واللہ، رات میں نے تمہاری جان نکالی ہے، اب تم اپنی اداؤں سے جان نکال رہی ہو، باقی تمہارے باتھ روم نے۔ ارحام نے اسے خمار زدہ آنکھوں سے بے باکی سے دیکھتے اس کے گاؤن کی ڈوریوں میں اپنی انگلیاں الجھائیں۔ ارحام، میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے۔ ہور نے گھبراتے ہوئے ارحام کا ہاتھ پیچھے کیا۔ وہ سچ میں اس کے لیے جن ہی تھا جو اسے دیکھتے ہی بے قابو ہو جاتا تھا۔ اس کی چوٹ تک بھول گیا جس کے لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ پریشان ہوتے اپنے کندھے کے درد کو اگنور کر گیا تھا۔ ارحام ہور کے چہرے کو بغور دیکھتے اس کے پاؤں کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ پھر سے اس کے پیچھے ہونے پر اس کی گردن میں باہیں حمال کر گئی۔ وہ واقعی میں پریشان ہوا تھا، وہ کیا چاہتی تھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اس کی باہیں اپنی گردن سے نرمی سے ہٹاتے اس کے پاؤں کی طرف بڑھا۔ ارحام نے حیرانگی سے اس کے پاؤں کے تلوے کو نرمی سے چھوا، وہاں کوئی کانچ نہیں چبھا تھا۔ ہور، ہور، ارحام نے اس کی طرف دیکھتے حیرانی سے اسے پکارا۔ ارحام، وہ میرا پاؤں، ہاں وہ ارحام، کانچ نہیں لگا، مگر مجھے پھر بھی درد ہو رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے، ہور نے کے لہجے میں اٹکتے ہوئے کہا۔ ارحام کچھ دیر لب پیچھے کچھ پل اسے روتے ہوئے دیکھتے رہا۔ دوسرے لمحے وہ جھکتے ہوئے اس کے پاؤں کے تلووں پر نرمی سے لب رکھ گیا۔ ایک ہاتھ اس کا نرمی سے اس کی پنڈلیوں کو نرمی سے چھو رہا تھا۔ وہ بہت نرمی سے اس کے پاؤں کو چومتے اس کی پنڈلیوں کو چومنے لگا۔ ہور گہرے سانس لیتے آنکھیں میچ گئی۔ ارحام کے لب نرمی سے آہستگی سے اسے چومتے ہوئے اوپر کی جانب آتے اس کی بیلی بٹن کو چھو رہے تھے۔ ہور کے بدن کی کپکپاہٹ بڑھی تھی۔ وہ نرمی سے اسے چومتے ہوئے اس کی گردن پر آیا۔ اب درد ہو رہا ہے؟ ارحام نے اس کی نشیلی آنکھوں میں جھانکتے نرمی سے استفسار کیا۔ نہیں، مگر اس سے آگے بڑھے تو بہت درد ہوگا۔ ہور نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کا ہاتھ گاؤن ڈوری سے جھٹکا۔ ارحام کا برجستہ کہکا بلند ہوا۔ اتنی نوٹنکی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جانے ارحام، سیدھی طرح کہہ دیتی۔ ارحام نے اپنی ہنسی پر قابو پاتے بمشکل کہا۔ ارحام کے ہنسنے پر ہور نے آنکھیں چھپکتے اسے دیکھا۔ اگلے لمحے وہ بھی ہنسا تھا۔ ہنسی تھی، اس کے جھوٹ پر غصہ نہیں، ہنسی آ رہی تھی۔ وہ پریشانی سے ارحام کو دیکھتے کسیانی ہنسی ہنس رہی تھی۔ ارحام اس کے پریشان چہرے کو دیکھتے مسکراتے رہنے اس کی پیشانی پر لب رکھتے تکیے پر دراز ہوا۔ دوسرے لمحے پھر سے اس کا برجستہ کہکا گونجا تھا۔ ہور نے حیرانگی سے اسے ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ تکیے پر سر رکھے چت لیٹا ہنس رہا تھا۔ ارحام کو دیکھتے وہ بھی پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنستی چلی گئی تھی۔ کمرے میں دونوں کی کھلکھلاہٹیں گونج رہی تھی۔ ارحام کی کھلکھلاہٹ سنتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے سینے پر گرا گیا۔ مائی بچہ، مائی ڈارلنگ، یو آر لائک پری سے۔ ارحام اسے خود میں بھیج سے ہنسا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ جما اس کی آنکھوں میں دیکھتے کھلکھلائی۔ ایکسٹرا رومانٹک بے واہ خان ہو جان، جن نہیں جو تمہیں اٹھتے ساتھ پکڑ لیتا۔ ارحام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکراہٹ دبائے کہا۔ جہاں کھلکھلانے سے پانی چمک رہا تھا، ہور نے جن والی بات پر آنکھیں چپکائے سے دیکھا۔ مگر میرے معاملے میں آپ جن ہیں، مجھے 100% یقین تھا آپ مجھے بات کاؤن میں دیکھ کر ضرور دبوچ لیں گے۔ ہور کی بات پر ارحام کا برجستہ کہکا بلند ہوا تھا۔ تمہارا اندازہ ٹھیک تھا جانے ارحام، تم اس حلیے میں میری جان نکال چکی ہو، اب تمہیں اس دیو کی قید سے کوئی نہیں بچا سکتا۔
ارحام گمبھیر آواز میں کہتے اس کی حیران آنکھوں میں دیکھتے مسکراہٹ دبائے، اس کی گاؤن کی ڈوری جھٹکے سے کھولتے بیڈ پر گرائے، اس کی دھڑکنوں میں منہ چھپا گیا تھا۔ شہرام خان نے ڈاکٹر ندا کی طرف دیکھا جو اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھی اس کی ڈریسنگ کر رہی تھی۔ وہ آج رات فری نہیں ہو سکتے تھے۔ ڈاکٹر ندا نے مسکراتی نگاہوں سے شہرام کی طرف دیکھتے تفصیلاً جواب دیا۔ ڈاکٹر بہارے کہاں ہے؟ شہرام نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ کل سے اس کا فون بھی آف تھا اور وہ کمرے میں بھی نہیں آئی تھی۔ پتہ نہیں شہرام سر، میں نے انہیں نہیں دیکھا، یا تو وہ یہاں ہوتی ہیں یا بہرام کے پاس۔ شہرام یہ سنتے لب بیچے خاموش ہو گیا۔ ڈاکٹر ندا مسکراتے ہوئے شہرام کے سینے کے زخم پر ڈریسنگ کرنے لگی۔ اسی لمحے بہارے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ شہرام بہارے کو دیکھتے ایک جھٹکے سے بدحواس ہوتا پیچھے ہوا تھا۔ جانتا تھا اپنی لیڈی باس کو، وہ اس کے قریب کسی فیمیل ڈاکٹر کو برداشت نہیں کرے گی۔ شہرام نے جلدی سے اپنی شرٹ کے کھلے ہوئے بٹن بند کیے۔ اس کے سینے سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اس کے ایک جھٹکے سے بدحواس ہوتے پیچھے ہونے پر بینڈیج کا سرا جو ڈاکٹر ندا کے ہاتھ میں تھا کھچ پڑتے ہی شہرام کے سٹیچز میں شدید درد اٹھاتا۔ اس کے چہرے سے بخوبی آیا تھا۔ وہ اب گہرے سانس لیتا سینے پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ آہ! بہارے کو اسٹل دروازے کے پاس جمے دیکھ کر شہرام نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے کہا، شاید اس کی بیوی کو اس کے کرانے پر ترس آ جائے۔ کیا ہوا سر؟ ڈاکٹر ندا نے شہرام کو شرٹ کے بٹن بند کرتے دیکھتے کراہنے پر پریشانی سے پوچھا۔ بہارے کی آمد سے وہ ناواقف تھے۔ کچھ نہیں، آپ مجھ سے دور رہیں۔ شہرام نے اپنی باس لیڈی کو شربار نگاہوں سے گھورتے دیکھ ڈاکٹر ندا کو سرد نگاہوں سے گھورا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون سا لمحہ تھا جب وہ ڈاکٹر ندا اسے ڈریسنگ کروانے پر تیار ہو گیا تھا۔ دور رہو گی تو سر شہرام ڈریسنگ کیسے کروں گی؟ ڈاکٹر ندا شہرام کے قریب مزید ہوئی۔ ضرورت نہیں آپ کی، میں کر لوں گی شہرام خان کی ڈریسنگ۔ بہارے نے بمشکل اپنے غصے پر قابو پایا تھا۔ شہرام کے اتنی نزدیک ڈاکٹر ندا برداشت نہیں ہوئی تھی۔ شعلے سے دہکے تھے کسی دوسری عورت کو شہرام کے قریب دیکھ کر۔ وہ اس کے نزدیک کسی فیمیل ڈاکٹر کو بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور یہ سچ تھا۔ وہ کسی فی میل ڈاکٹر کو ہی تو شہرام خان کے قریب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے وہ مشکل خود پر کنٹرول کیے ہوئے تھی۔ بہارے کی آواز پر ڈاکٹر ندا جلدی سے بیٹھ سے اٹھی تھی۔ آپ جیسے کہیں۔ ڈاکٹر ندا مسکراتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھی۔ بہارے شہرام کو لے کر کتنی پوزیسو ہے، اب یہ تو ہاسپٹل کا ہر فرد جانتا تھا۔ ڈاکٹر ندا، بہارے کی آواز پر ڈاکٹر ندا کے قدم ٹھہرے تھے۔ جی ڈاکٹر بہارے۔ ڈاکٹر ندا نے مڑتے ہوئے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ڈاکٹر بہارے نہیں میم، یہ ہاسپٹل شہرام خان کا ہے اور شہرام خان میرا شوہر ہے، اس لیے آئندہ آپ مجھے میم بلائیں گی۔ بہارے نے ندا کے مقابلاتے لفظ چبائے تھے، رکھے ہوئے لبوں کو سکوڑے، سانس باہر چھوڑے، درد کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جی میم۔ ڈاکٹر ندا دانت پیستے ہوئے بہارے کی پشت کو گھورتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ بہارے شہرام کے سامنے بیٹھتے ہوئے خاموشی سے اس کی ڈریسنگ کرنے لگی۔ اس کی طرف ایک نظر نہیں دیکھا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اس کے سینے کی ڈریسنگ کر رہی تھی۔ شہرام اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ جو سر سپاٹ تھا وہ نظریں چکائے اس کی ڈریسنگ کر رہی تھی۔ اتنی ناراضگی، اتنا غصہ لیڈی باس کا کہ کل سے اب آئی ہو کمرے میں۔ شہرام اس کے سنجیدہ چہرے کو گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالے ایک ہی جھٹکے سے اپنے قریب کر گیا۔ جب تم کسی دوسری عورت کی سے ہمدردی کرو گے، اس کے آنسوں پر ترس کھاؤ گے، تو تمہاری لیڈی باس تمہارے پاس نہیں رہے گی۔ میری بے اتنائی ہی نہیں، جدائی بھی سہو گے، یاد رکھنا تم۔ بہارے شہرام کی آنکھوں میں دیکھتے شعلہ بار لہجے میں لفظ چباتے بولی، اب یہ دل نہیں سہ سکتا یہ جدائی، یہ بے اتنائی، رحم کرو مجھ پر میری بہارے۔ کل سے یہ کمرہ کور تھا میرے لیے، شہرام نے گمبھیر آواز میں کہتے اس پر گہری نظر ڈالی جو بیبی پنک کلر کے گرم اسٹائلش۔ بہارے شہرام کی آنکھوں میں دیکھتے شعلہ بار لہجے میں لفظ چباتے بولا، اب یہ دل نہیں سہ سکتا یہ جدائی، بے اتنائی، رحم کرو مجھ پر میری بہارے۔ کل سے یہ کمرہ کور تھا میرے لیے، شہرام نے گمبھیر آواز میں کہتے اس پر گہری نظر ڈالی جو بیبی پنک کلر کے گرم اسٹائلش سے لانگ شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی، جس پر بہت خوبصورت ہینڈ ایمبرائڈری بلیک گرم شال لیے ہوئی تھی جو اس وقت ایک سائڈ شانے پر پڑی تھی۔ بالوں کی لٹیں ڈھیلے سے جوڑے آرس پر بکھری تھی۔ کانوں میں اس کے دیے ہوئے ہیرے کے ٹاپس پہنے ہوئے تھی۔ اس کی پسندیدہ پرفیوم لگائے ہوئی تھی۔ پرفیوم کیوں لگایا ہے بہارے تم نے؟ تم اچھی طرح جانتی ہو مجھے نہیں پسند تمہارے بدن کی مہک کسی دوسری عورت تک بھی جائے۔ شہرام اس کی کمر میں دباؤ ڈالتے، اس کے گردن میں منہ چھپائے، اس کے بدن سے اٹھتے مہک اپنے اندر اتارتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ شہرام کی بات پر بہارے کی آنکھیں اسی پل بھیگی تھی۔ وہ اپنے آنسوں کو اندر اتارے اس کی ڈریسنگ کرنے لگی۔ خود اس کے قریب کسی دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتا تھا اور خود کسی دوسری عورت کو اس کا مقام دینے جا رہا تھا۔ بہارے نے کاٹن سے اس کے زخم پر رکھی جہاں سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ ڈاکٹر ندا نے
جھٹکا کھا کر دور ہونے پر اس کی ٹانکوں پر اچھا خاصا کھینچ پڑا تھا۔ کیا ضرورت تھی اس طرح دور ہونے کی؟ کرواتے رہتے ڈریسنگ، جب نہیں تھی تب بھی تو کروا رہے تھے۔ اتنا ڈرنے کی ایکٹنگ کیوں کرتے ہو میرے سامنے؟ بہار نے شہرام کے زخم پر کارٹن کا دباؤ ڈالتے غصے سے لفظ سے باہر۔ ایکٹنگ نہیں کرتا میری بہار، اس دنیا میں تو صرف تم سے ڈرتا ہوں، بہت ڈرتا ہوں۔ شہرام کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے، اس کی کمر پر ہاتھ ڈالتے، اسے مزید اپنے قریب کر لیا تھا۔ جھوٹ بولتے ہو، اگر مجھ سے ڈرتے میرے ساتھ کیے وعدے کو نہ توڑتے، ڈرنے کے ساتھ ساتھ محبت بھی کر لیتے مجھ سے۔ بہارے نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے زخمی لہجے میں شکوہ کیا۔ عشق کرتا ہوں بہارے، جانتی ہو تم اچھی طرح، تمہارا شہرام خان تمہارے لیے پاگل ہے، اپنی اہمیت سے واقف ہو، اس لیے تو شہرام خان پر روب ڈالتی رہتی ہو، ورنہ اس کی کیا مجال جو شہرام خان پر روب ڈالے۔ شہرام نے اس کی گلابی گلوز لگے لبوں کو فوکس کرتے کہا، وہ ہاسپٹل میں بھی صرف اس کے لیے تیار ہو رہی تھی، دوسری عورت سے چوٹ کھائی ہوئی تھی۔ شہرام خان کی شدید محبت کے باوجود اس کا دل دوسری عورت کے خوف سے آج بھی کانپتا تھا۔ وہ بہت دیوانگی کے حد تک پوزیسو تھی اور حساس تھی اس کے لیے۔ یہ عشق ہے تمہارا، میں نہیں تھی تم اس ڈاکٹر نداغ سے ڈریسنگ کروا رہے تھے، اسے کیسے چھونے دیا تم نے خود کو؟ بہارے نے اسے شرربار نگاہوں سے دیکھا۔ اتنی جلن؟ میری بہارے، وہ ایک ڈاکٹر تھی، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ شہرام نے ہاتھ بڑھاتے اس کی آنکھوں پر ٹہری نمی کو چننا چاہا تھا۔ بہار اس کے ہاتھ سرحد سے جھٹک چکی تھی۔ فرق اس سے پڑتا ہے وہ ڈاکٹر تھی، فرق اس سے پڑتا ہے وہ عورت تھی۔ میں کسی بھی عورت کو اتنی جلن؟ میری بہارے، وہ ایک ڈاکٹر تھی، کیا فرق پڑتا ہے؟ شہرام نے اس کے ہاتھ بڑھاتے اس کی آنکھوں پر ٹہری نمی کو چننا چاہا۔ بہارے اس کا ہاتھ سرحد سے جھٹک چکی تھی۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ وہ ڈاکٹر تھی، فرق اس سے پڑتا ہے وہ عورت تھی۔ میں کسی بھی عورت کو فرق اس سے پڑتا ہے تم کسی دوسری عورت کے لیے سے سجا سکتے ہو، فرق اس سے پڑتا ہے تم دوسری عورت کو میرا مقام دینے والے تھے، فرق اس سے پڑتا ہے کہ میں ڈرتی ہوں تم سے کسی اور کو نہ ہو جاؤ۔ بہارے کپ کپاتے لبوں سے بولتے اس کے زخمی سینے پر اپنا سر رکھ چکی تھی۔ بہارے کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے زخم کو بھگو رہے تھے۔ شہرام خان نے گہرا سانس لیتے اپنی کنپٹی مس لی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا ساری عمر اب اسے یہ سزا کاٹنی تھی۔ اس کی لیڈی باس یہ بات چھوڑنے والی نہ تھی۔ وہ بہت نرمی سے اس کی کمر پر اپنا حصار مضبوط کرتے سے خود میں بھیج گیا تھا۔ تمہیں فرق اس سے پڑنا چاہیے جس عورت سے تم مجھے ہمدردی کے تانے مار رہی ہو، اس کی طرف میں نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تمہیں فرق اس سے پڑنا چاہیے اس اسٹیج پر جسے پیار کیا وہ تم تھی۔ تمہیں فرق پڑنا چاہیے تمہارے شہرام خان تمہارے آنسوں کی وجہ سے کسی دوسری عورت کو تنہا سے سکنے مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ تمہیں فرق اس سے پڑنا چاہیے۔ شہرام خان اس کی طرف دوبارہ ہمدردی میں نہیں پلٹا۔ تمہیں فرق اس سے پڑنا چاہیے۔ تمہارا شہرام خان اس عورت سے وعدہ کرنے پر پچھتایا ہے، آج بھی پچھتایا ہے۔ تمہیں فرق اس سے پڑنا چاہیے۔ تمہارا شہرام خان آج بھی صرف تمہارا ہے، تمہیں فرق اس سے پڑنا چاہیے۔ وہ آج بھی دوسری عورت ہے اور تم شہرام خان کی عورت۔ تمہیں فرق اس سے پڑنا چاہیے۔ شہرام خان کی لیڈی باس ایک ہی عورت ہے جو اس وقت اس کے زخم سینے پر بے دردی سے سر رکھے ہوئے ہے۔ شہرام خان کی آخری بات پر اس نے جھٹکے سے اس کے سینے سے سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ وہ اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں فرق اس سے پڑنا چاہیے جب تم خان کو دیکھتی ہو، خان کو درد دیتی ہو۔ شہرام خان کو شدید درد ہوتا ہے، بہت درد ہوتا ہے، مگر یہ درد شہرام خان کو اپنی زندگی میں بھی پیارا ہے، کیونکہ میں یہ درد اس کی لیڈی باس اسے دیتی ہے۔ شہرام اسے کلائی سے جکڑے اپنے نہیں ہو رہا درد صرف تب ہوتا ہے جب تم مجھ سے دور جاتی ہو، تم جانتی ہو تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ شہرام اسے خود سے الگ کرتے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے بوجھل لہجے میں کہتے، اس کے ایک ایک نقش پر لب رکھتے اس کی خوبصورت نگوش کو اپنے لمس کے معطر کرنے لگا۔ اس کی دیوانگی بھرے بوسوں کی بوچھاڑ سے بہارے کی سانسیں گہری ہوئی تھی، آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر آرز پر برسے تھے جنہیں وہ اپنے اناوی لبوں سے چننے لگا۔ بہارے کی آنکھوں سے اب آنسو ٹوٹ کر جیسے ابر پر برس رہا تھا جنہیں شہرام قیمتی موتیوں کی طرح اپنے لبوں سے چن رہا تھا۔ بہارے نے گہرے سانس بھرتے سے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کے لبوں پر سختی سے اپنے لب رکھتے انہیں بہت شدت سے چوم گیا تھا۔ اس کی کمر پر ہاتھ ڈالتے شہرام تکیے پر سر رکھتے اسے اپنے قریب کرتے اسے اپنے سینے پر گرا گیا۔ بہارے نے خوفزدہ ہوتے خود کو اس کے سینے پر گرنے سے روکا تھا۔ وہ اپنا ایک ہاتھ اس کے ایک سائڈ پر بیڈ پر رکھی گئی تھی۔ شہرام اس کی کمر پر اپنا حصار مزید مضبوط کرتے اسے خود کے ساتھ لپٹا گیا۔ جانتی ہو بہارے، مجھے بے رحم بہارے سے زیادہ عشق تھا۔ تم جب میرے لیے پریشان ہوتی تھی مجھ پر رحم کھاتی ہو، مجھے ذرا اچھی نہیں لگتی۔ اس میں میری باس لیڈی کی جھلک نظر نہیں آتی۔ مجھے وہی بہارے چاہیے جو بنا آنسو بہائے روتے ہوئے پوری حویلی سر پر اٹھا لیتی ہے۔ اور شہرام خان
میرے آنسو بنا آنسوؤں کے رونے پر بکھلا جاتا ہے، جبکہ وہ جانتا تھا بہاریں صرف واویلا کر رہی ہے اور وہ شہرام خان سرد کھڑی بازی سرد کھڑی بازی لگا کر بہارے کے لیے پوری دنیا سے لڑ پڑتا تھا۔ جس نے اسے تکلیف دی ہو، مجھے اس شہرام خان سے نفرت تھی، مگر آج مجھے وہی شہرام خان چاہیے۔ بہارے نے شہرام کی آنکھوں میں دیکھتے کرب سے ہچکی لی۔ شہرام خان اس کی آنکھوں میں دیکھتے گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ چہرہ سنجیدہ ہوا تھا، وہ کیا جتا رہی تھی وہ سمجھ گیا تھا۔ وہ انڈائریکٹلی آئزل کا دانہ دے رہی تھی۔ شہرام بری طرح لب کھینچ گیا تھا۔ اب تم تو ابھی سے گھبرا گئے شہرام خان، ساری عمر میرے طعنے سننے کا وعدہ کیا تھا۔ بہار اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے بھیگے لہجے میں شکوہ کر گئی۔ اس کا سنجیدہ چہرہ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کی بے اعتنائی کا شکوہ کرتا تھا۔ وہ اسے کیسے بتاتی اس کی بے اعتنائی نے بھی اسے کانٹوں پر دن رات لٹایا ہے۔ میں ساری عمر تمہاری پناہوں میں قید رہنا چاہتا ہوں، چاہے پھر مجھے طعنہ مارو یا پھر میری آنکھوں پر پٹی باندھ لو، مجھے قبول ہے۔ شہرام نے اسے قریب کرتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ وہ تو میں باندھوں گی شہرام، آئندہ تم کسی بھی غیر عورت کو دیکھنے سے پہلے استغفراللہ پڑھو گے۔ بہارے کی بات پر شہرام کا برجستہ قہقہ بلند ہوا۔ میں مذاق نہیں کر رہی، تمہیں ہر عورت کو دیکھ کر استغفراللہ کہو گے۔ بہار نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے اپنے لفظوں پر زور دیا۔ وہ سچ میں سنجیدہ تھی۔ وعدہ تمہیں دیکھ کر الحمدللہ کہوں گا، دوسری عورت کو دیکھ کر استغفراللہ، شہرام شرارتی انداز میں کہتے سے خود کے ساتھ لپٹا گیا۔ میری باس لیڈی کو جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ شہرام محفوظ ہوتے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتے مدھم سے سرگوشی کر گیا تھا۔ تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی شہرام خان۔ بہار اس کے سینے پر نامحسوس انداز میں اپنے لب رکھتے بے حد مدھم سے سرگوشی کرتے مخاطب ہوئی تھی۔ اسفندیار خان ہوٹل کے کمرے میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ کل سے ہسپتال سے خاموشی سے چلا آیا تھا۔ بخار سے بدن جل رہا تھا۔ وہ 10 منٹ کی ڈرائیو نہیں کر سکا تھا۔ وہ کبھی اتنا کمزور نہیں پڑا تھا جتنے اس کے ایک فیصلے نے اسے کر دیا تھا۔ وہ اندر سے مر رہا تھا، صفاق پٹھانی سے جدائی کا سوچ کر ہی اس کا بدن جلنے لگا تھا۔ سینہ تانبے کی مانند دہکنے لگا تھا۔ عجب سا درد سینے میں اٹھتا تھا، رگ و پے میں سمائے سے بالکل بے چین کر رہا تھا۔ بدن جیسے ٹوٹنے والا ہو رہا تھا۔ ہوٹل میں آنے کے بعد اس نے اپنے لیے کھانا منگوایا تھا، مگر 2 لقمے ہی اس سے اپنے اندر اتار سکا تھا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سگریٹ سلگائے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے اس کے موبائل پر وقفے وقفے سے زران کی کال آ رہی تھی، جو وہ اگنور کیے ہوئے تھا۔ سالے کمینے کو پتہ نہیں اب کیا مسئلہ ہے، نہ چین سے جینے دیتا ہے نہ مرنے دیتا ہے۔ اپنی صفاق بہن سے 2 ہاتھ آگے ہی ہے۔ اسفند نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے زران کی کال اٹھائی۔ ہیلو، بول کیا مسئلہ ہے اب تجھے؟ فون کیوں کر رہا ہے؟ اسفند فون اٹھاتے ہی بھڑکتے ہوئے بولا۔ کہاں ہے تو؟ اور بنا بتائے کیوں ہاسپٹل سے چلا آیا؟ زران کی فون پر غصیلی آواز گونجی تھی۔ خودکشی کرنے کا ارادہ تھا اس لیے چلا آیا۔ اسفند نے جبڑے بھینچتے دانت پیسے تھے۔ ہاسپٹل سے ہی کر لیتے خودکشی، زیادہ اچھی جگہ تھی۔ ہاسپٹل تیرے پاس تھا، سیدھا کنپٹی پر رکھ کر چلاتے۔ پسٹل تیرے پاس تھا، سیدھا کنپٹی پر رکھ کر چلاتے، پھر میں تیرا پوسٹ مارٹم کروا کر تیری لاش کو حویلی لے جاتا۔ زران پہ جواباً لفظ چبائے تھے۔ یہی فرق ہے تیرے اور میرے میں، تو میرے موت کے لیے لفظ بول سکتا ہے، میں جواباً تیرے لیے موت کا لفظ بھی نہیں نکال سکتا۔ اتنا عزیز ہے تو اسفندیار خان کو؟ اسفند تلخی سے بولتے کرب سے مسکراتے سگریٹ کو اپنے دانتوں میں دبا گیا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے، اتنا عزیز ہوں میں تجھے، تو بنا موت کا لفظ میرے لیے بولے اپنی بے اعتباری سے میری جان نکالنے کا ہنر رکھتا ہے۔ تجھے تو اسفندیار خان مجھے مارنے کے لیے پسٹل اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بے اعتباری کی سزا موت سے کہیں زیادہ جان لیوا ہوتی ہے، سمجھتا ہے نا تو؟ زران کی بات پر وہ جبڑے بھیجتے جلتا سگریٹ انگلیوں کے پوروں میں دبا گیا تھا۔ پتہ ہی ہوگا تجھے، آج کل یہی سزا تو سہ رہا ہے۔ زران کی ایک بار پھر سے اسپیکر پر طنزیہ آواز گونجی تھی۔ اسفند کے جبڑے مزید کھینچے تھے۔ وہ کس سے آخر بھڑک گیا تھا؟ اچھی طرح جانتا تھا زران کی فطرت سے وہ منتقم مزاج بندہ تھا۔ اپنا بدلہ وہ شدومت سے لیتا تھا۔ پتہ ہی ہوگا تجھے، آج کل یہی سزا تو سہ رہا ہے۔ زران کی ایک بار پھر سے اسپیکر پر طنزیہ آواز گونجی تھی۔ اسفند کے جبڑے مزید پیچھے تھے۔ وہ کس سے آخر بھڑک گیا تھا۔ اچھی طرح جانتا تھا زران کی فطرت وہ منتقم مزاج بندہ تھا۔ اپنا بدلہ وہ شدومت سے لیتا تھا۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ خاموش کیوں ہو گیا؟ کیا سچ میں خودکشی کر لی تو نے؟ زران کی جھنجھلائی آواز سنائی دی۔ نہیں کروں گا خودکشی، تجھ جیسے بے غیرت کو موت کے گھاٹ اتارنے سے پہلے میں خودکشی بھی نہیں کر سکتا۔ اسفند فون پر گررایا۔ دوسری طرف زران کا بلند و بانگ کہکہ بلند ہوا تھا۔ ایسے بول میری جان، کیا پہلے ڈائلاگ مار رہا تھا جیسے میں تیری گرل فرینڈ ہوں؟ بولیا نہ میرے لیے موت کا لفظ، جو کہا کر اس پر پورا بھی
जो कहा कर इस पर पूरा भी उतरा कर। हर दूसरे दिन तू मुझे पिस्टल तान कर खड़ा हो जाता है। एक बार तो चलाता मैं भी मानता असफंयार खान असल में मर्द है। जरान की तंजी आवाज पर असफन के चेहरे पर गैस गसब की सुर्खी छाई थी। तेरे कहके क्यों आजकल क्यों इतने गूंजते हैं, सब जानते हैं। असफर ने जबड़े बीच से लफ्ज चबाए, क्यों गूंजते हैं मेरी जान। जरान के लफ्जों से वो मजीद सुलगा था। बीवी के होते हुए भी तू बेचारा 1 साल कंवारों वाली जिंदगी गुजारता रहा। 1 साल बाद ही तुझे पता चला कि तू मर्द है। असफन के तंज पर दूसरी तरफ से जरान की मुस्कुराहट चिमटी थी। बकवास बंद कर, तो अच्छी तरह जानता है कि मुझे इस तरह के बेहुदा मजाक पसंद नहीं। मेरी बीवी को बीच में मत लाया करो, तो जानता है मजाक में मैं इसका नाम भी किसी के लबों से पसंद नहीं करता। ज़रान गुर्राया था। असफंदब सुकून से सिगरेट की गहरे कश ले रहा था। इसकी हंसी को ब्रेक लगानी थी, वो जो लगा चुका था। और तुझे बात का जवाब बड़े अच्छे से देता, मगर अफसोस तेरी बीवी मेरी बहन है। बीवी मत बोल, सफाक पठानी बोल इसे। असफंदब आवाज में कहका लगाया। असफंद की जख्मी हंसी पर दूसरी तरफ गहरी खामोशी छाई थी। बोल, क्यों फ़ोन किया मुझे? असफंद अपनी जलती आंखों को अपने पूरों से मसलते संजीदगी से बोला। आबिर को छोड़ आबिर को हवेली छोड़ दे। जरान ने संजीदगी से कहा, रहीम खान के साथ भेज दे। इसे मेरी क्या ज़रूरत? असफंद सड़सपाट लहजे में बोलते अपनी शर्ट के ऊपरी बटन झुंझलाते हुए खोल गया था। वो अगर होता तो तुझे कभी ना कहता। चल रहने दे, मैं ही इसे टैक्सी करवा कर हवेली भिजवा देता हूँ। जरान की बात पर असफंद के चेहरे पर नागवारी के साथ शदीद गुस्सा छाया था। तू जो हॉस्पिटल को हनीमून स्पॉट बनाए अपनी बीवी के घने घुटने लगे बैठा है, तू किस मर्ज की दवा है? अपनी बीवी और बहन को लेकर हवेली जा। शहनाम खान को तेरी जरूरत नहीं। बाकी का हनीमून अपने कमरे में मना लेना। असफंद आबिर को टैक्सी से हवेली जाने वाली बात भड़क उठा था। 10 मिनट में इधर हॉस्पिटल पहुंच जा, वरना 10 मिनट बाद आबिर को टैक्सी करवाए हवेली भेजूंगा। जरान अपनी बात मुकम्मल करते फोन बंद कर चुका था। असफर ने गहरे सांस लेते हुए मुश्किल अपने गुस्से पर कंट्रोल किया। दूसरे लम्हे इसने साइड टेबल पर पड़ा शोपीस उठाकर जमीन पर फेंकते अपने अंदर उठते गुस्से पर काबू पाया था। वो अपना मोबाइल, अपना कोच और गाड़ी की चाबियां उठाए होटल के कमरे से निकल आया था। 10 मिनट बाद इसे हॉस्पिटल के कॉरिडोर में दाखिल होते देखते जरान के लबों को गहरी मुस्कुराहट ने छुआ। वो ब्लू जीन्स पर सफ़ेद शर्ट पहने हुए था, जिस पर ब्लैक लेदर की जैकेट पहनी हुई थी। नीली आंखों में इश्तियाल के साथ सुर्खी और वाज़ेह नजर आ रही थी। आबिर जरान के साथ स्याह चादर ओढ़े खड़ी थी। असफन को आते देखकर वह हैरान हुई थी। वो नजर चुकाए अपना निचला लब बुरी तरह काट गई थी। असफन ने जरान के मुकाबले आते इसे सरसों आंखों से घूर कर देखा। नहीं संभाली जाती तुझसे बहन की जिम्मेदारी। बीवी होती तो इसे भेजता, ऐसे अकेले टैक्सी में। असफन गुस्से से जरान का गिरबान जकड़े इसके जबड़े पर पूरी कुव्वत से मुक्का मार चुका था। तेरे होठों का हाल देखकर तुझ पर रहम आ गया, वरना इससे ज्यादा कुव्वत से मुक्का तेरे जबड़े पर मारता। मुझसे पहले ही इन होठों पर कोई सफाकी दिखा चुका है। जरान ने असफंद का वार सहते हुए अपने होठ से निकला खून अंगूठे से साफ करते इसे मुश्किल निगाहों से घूरते कहा। इसी गर्म हाथ इसे छूते जरान को इसी पल इस पर बावर करवा चुके थे। वो तो आग के मानन तप रहा है। वो मुश्किल ही असफंद की हालत देखते अपने अंदर उठते अस्तराब पर भी काबू पाए हुए था। ज़रान की बात पर आबिर की रंगत फक हुई थी। असफंद भी लब भींचे खामोश हो गया था। बकवास बंद कर अपनी असफंद ने इसे सड़ निगाहों से घूरते आबिर की तरफ देखा, जो नजरें झुकाए लब काटते खड़ी थी। चलो, असफंद सड़ सपाट लहजे में आबिर से कहते कॉरिडोर से बाहर की तरफ बढ़ा। लाला, आप मुझे खुद भी तो छोड़ कर आ सकते थे। असफंद यार खान को क्यों बुलाया? आबिर की बात पर असफंद यार खान के भारी कदम रुके थे। गली में गिल्टी से उभर कर मासूम हुई थी, आंखों में नमी के साथ हाथों की मुट्ठियां बीची थी। वो गहरे सांस लेता अपने भारी कदमों के दमक से आगे बढ़ गया। तुम जानती हो आबिर, इस वक्त कोई ड्राइवर नहीं था। तुम्हें टैक्सी से भेजने से ज्यादा असफंद यार खान के साथ भेजना ज्यादा सेफ था। ज़रान ने संजीदगी से जवाब दिया। लाला, अगर आप गेम खेल रहे हैं, दोस्ती की आड़ में असफंयार खान से हमदर्दी निभा रहे हैं, तो बता दो मैं असफंयार खान को माफ़ नहीं करूंगी। मैं सारी उम्र इसकी होकर रहने को तैयार हूँ, मगर इसे शोहर का मकाम कभी नहीं दूंगी। याद रखिएगा ये बात। आबिर रंग शहादत की उंगली उठाए जरान की आंखों में देखते भीगे लहजे में बोली, मैं तुम्हारे हर फैसले मैं तुम्हारे साथ हूँ आबिर। मुझे लगता है तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है असफंयार खान का बनकर भी रहने की। जब खुला का ऑप्शन मौजूद है, फ़ायदा ये बेकार से टूटे बंधन में बंद कर रहने का। अभी आज़ाद करवा दो खुद को। खुद को भी आज़ाद हो जाओ। और वैसे जो तस्वीरें असफंयार खान ने भेजी थी, अगर वो सच सच है, तो मुझे लगता है तुम्हें सच में असफंद को माफ़ नहीं करना चाहिए। असफंद इसी लड़की को डिजर्व करता है, मेरे पाक साफ बहन को डिजर्व नहीं करता। जरान ने इसके सर पर हाथ रखा था। लाला, आपने तो कहा था वो तस्वीरें फेक है। आबिर गहरे सांस लेते वो मुश्किल ही बोली थी, साथ ही इसने कांपते हाथों से दीवार का सहारा लिया था।
میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ بات اعتبار کی ہے جو تمہیں اس پر نہیں ہے۔ مجھے اسفندیار خان پر اعتبار ہے۔ ہو سکتا ہے وہ فیک ہوں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے وہ اصلی ہوں۔ تمہارا دل بھی تو یہی کہتا ہے کہ وہ اصلی تصویریں ہیں، اور سچ بتاؤ تو میرا دل بھی اب اسفندیار خان پر اعتبار نہیں کر رہا۔ آخر وہ کیوں یہ فیک تصویریں بنائے گا؟ یہ بچوں والی حرکت کیوں کرے گا؟ اسفندیار خان کے لیے ایسے ہی بے حیا عورتیں ہونی چاہیے۔ اچھا ہے تمہیں طلاق دے کر وہ ایسی ہی کسی لڑکی سے شادی کر لے۔ میں اپنی بہن کو اس جیسے بدکردار عیاش انسان کے ساتھ اب نہیں رہنے دے سکتا۔ ذرا نادر کے پترائے وجود پر ایک نظر ڈالتے لمبے لمبے داغ پڑتا چلا گیا۔ عابر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے گہرے سانس لیتے آنکھیں میچ گئی۔ آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر آرس پر برسے تھے۔ اچھا ہے وہ تمہیں طلاق دے کر ایسی لڑکی سے شادی کر لے۔ میں اپنی بہن کو جیسے بدکردار عیاش انسان کے ساتھ نہیں رہنے دے سکتا۔ زران کے لفظ اسے دہکا گئے تھے۔ کیا اتنا آسان تھا اس نیلی آنکھوں والے خان کو کسی کو سونپنا؟ ارحام ہور کو کمر سے جکڑے شاور کے نیچے کھڑا، اس کے لبوں کو جکڑے اس کی سانسوں کو کترا کترا پی رہا تھا۔ وہ بلیک ٹراؤزر میں بلبوس شرٹ لے شاور کے نیچے کھڑا تھا۔ ہور گھٹنوں سے اوپر باتھ روب گاؤن میں ملبوس تھی جو سینے سے دونوں ہاتھ سے جکڑے ہوئے تھی۔ وہ اس کے ساتھ شاور بنا کسی پردے کے لینا چاہتا تھا، مگر ہور اسی شرٹ پر اس کے ساتھ شاور لینے پر راضی ہوئی تھی۔ وہ باتھ روب گاؤن میں نہیں شاور لے گی۔ وہ پتہ نہیں وہ اس کی شرٹ کیسے مان گیا تھا، مگر اسے گود میں اٹھائے وہ واش روم لے آیا تھا۔ اب پچھلے 10 منٹوں سے وہ اس کی سانسیں پی رہا تھا۔ وہ رات سے اس کی جنونیت سہتے ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ اتنا رومانٹک ہوگا اسے اندازہ نہ تھا۔ اپنی ہی سوچ پر وہ بری طرح چنچلائی تھی۔ مقابل اتنا ہی رومانٹک تھا، وہ جانتی تھی۔ اسی روپ سے تو اس کی جان جاتی تھی۔ چھوڑ دو باتھ روب کو میری جان، تمہاری مرضی کے بغیر میں ریموو نہیں کروں گا۔ ارحام نے اس کے لبوں کو آزاد کرتے اسے یوں سینے سے باتھ روب کو جکڑے دیکھتے شرارتی لہجے میں کہتے سرگوشی کی، میری مرضی رات سے کتنی چل رہی ہے میں جانتی ہوں۔ ہور گہرے سانس لیتے اس کے چٹانی سینے میں آن سمائی تھی۔ اس کے سامنے یہ حلیہ اسے شرم و خفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ رات سے اس کی شدتیں یاد کرتے شہرام کے سامنے نظریں نہیں اٹھائی جا رہی تھی، مگر وہ بے شرم بنا ہر دوسرے لمحے اس کے ساتھ گہری شرارت کرتا تھا۔ اس معاملے میں تمہاری کبھی مرضی چل بھی نہیں سکتی۔ ارحام ایک ہاتھ سے اسے کمر سے دبوچے خود میں بھینچے، دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو گدی سے دبوچے، اس کی گردن کو جھٹکا دیتے اس پر جھکے اپنے دانت کاٹ گیا۔ اور اپنے باتھ روب گاؤن کو ابھی بھی دونوں ہاتھوں سے جکڑے کھڑی تھی۔ وہ کس چیز کا دشمن تھا وہ جانتی تھی۔ اس کی شدت وہاں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ارحام اسے گھورتے ہوئے اس کے ہاتھ وہاں سے ہٹاتے، اس کی کلائیاں جکڑے دیوار کے ساتھ لگاتے، اس کی گردن پر جھکتے وہاں اپنے پرتپش لب رکھتے، اس کی گردن کو سلگاتے، اس کی گردن پر پھر سے گہرے نشان دے گیا تھا۔ اس کی شدت اور نیم گرم روف شاور سے گرتے پانی سے ہور کی سانسیں گہری ہو رہی تھی۔ وہ اب اس کی کلائیاں اپنے ہاتھ سے اوپر پن کرتے، اس کے گاؤن کی ڈوری کھولتے، اس کی دھڑکنوں پر جھکا۔ ہور گہرے سانس لیتے آنکھیں میچ چکی تھی، وہ اس میں مکمل طور پر کھویا ہوا تھا۔ ماما پاپا، پریزے کی آواز پر ارحام ہور سے جھٹکے سے دور ہوا تھا۔ ہور نے پریشان ہوتے اپنی گاؤن کی ڈوری بند کی تھی۔ ارحام نے جلدی سے شاور بند کیا۔ ماما پاپا، پریزے کی رونے کی آواز سنائی دی۔ جی بابا کی جان، پریزے جان۔ وہ دونوں پریشان ہوتے ایک آواز میں جلدی سے اسے پکار اٹھے۔ دوسرے لمحے دونوں نے پریشان ہوتے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہور تو اپنے لبوں پر دونوں ہاتھ رکھ چکی تھی۔ دونوں اکٹھے واش روم میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیا جواب دے گی؟ وہ کتنے کوسچن پوچھتی ہے، ہر بات محسوس کرتی ہے۔ ہور اپنے لب کاٹتے بری طرح پریشان ہوئی تھی۔ پریزے کے رونے کی آواز سنتے اس کی آنکھیں شدت سے بھیگی تھی۔ اس کا رونا اس کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچا تھا۔ ماما پاپا، آپ دونوں واش روم میں ہیں؟ پریزے روتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ ارحام کی رنگت فک ہوئی تھی۔ پریزے کے رونے پر وہ پریشان ہوا تھا۔ اگر وہ دونوں نہ بولتے ان میں سے ایک باہر نکل جاتا۔ ہور کی رنگت میں اب سرخیاں کھلی تھی۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ ارحام کو دیکھ رہی تھی۔ رونے پر وہ پریشان ہوا تھا۔ اگر وہ دونوں نہ بولتے ان میں سے ایک باہر نکل جاتا۔ ہور کی رنگت میں اب سرخیاں کھلی تھی۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ ارحام کو دیکھ رہی تھی۔ ماما پاپا، وہ مسلسل روتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ ارحام اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے پریشان سا کھڑا تھا۔ پریزے، تم ادھر کیا کر رہا ہے؟ امینہ خانم کمرے کا دروازہ کھلا اور پریزے کی روتی ہوئی آواز سنتے اندر داخل ہوئی۔ وہ ماما پاپا دونوں اندر ہیں۔ پریزے کی بات پر ہور کی رنگت تانبے کی مانند سرخ ہو چکی تھی۔ ارحام گہرے سانس بھرتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ بابا پلیز کم آؤٹ، آئی ڈونٹ لائک ہائیڈ اینڈ سیک گیم۔ پریزے دروازے پر ہاتھ مارتے رو رہی تھی۔ ہور نے تڑپتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ آنکھوں سے اسی لمحے آنسوں کا جھرنا بہا تھا۔ وہ تڑپتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتی ارحام جھنجھلاتے ہوئے اسے کلائی سے کھینچتے دیوار میں پٹک چکا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ سلیے میں باہر جا رہی ہو؟ اور کیا کہیں گے ہم مورے اور پریزے سے؟ ہم دونوں واش روم میں کیا کر رہے ہیں؟ ارحام ہور کو گھورتے دبی آواز میں جھنجھلاتے ہوئے بولا۔
وہ بری طرح گھبرا گیا تھا۔ باہر ماں اور بیٹی کھڑی تھی، اندر وہ اس حلیے میں اپنی بیوی کے ساتھ تھا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، میں آپ کے ساتھ شاور نہیں لینا چاہتی تھی، آپ مجھے زبردستی یہاں لائے، ابھی تو آپ کا بات ٹب رومانس کا ارادہ تھا۔ حور روحانسی ہوتی اس کے غصے میں اسے کافی زور سے دیوار میں پٹکا تھا۔ آئی ایم سوری، اس سچویشن میں گھبرا گیا تھا۔ ارحام حور کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر مزید چنچلایا تھا۔ اسے ایسے نہ وہ بات کرنا چاہتا تھا، نہ ایسے سختی سے چھونے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر ایسے حلیے میں اسے باہر جاتے دیکھ کر وہ خود کے اشتعال پر قابو نہ پا سکا۔ اسے وہ کسی کے سامنے بھی ایسے حلیے میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ فریضہ ہمیں مس کر رہی ہے۔ کیسے رو رہی ہے وہ؟ اور یہ دروازہ کیسے کھلا رہ گیا؟ آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ حور نے بھیگے لہجے میں خفگی سے پوچھا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کیسے ہو گیا۔ درخشاں نے جب ناشتے کی ٹرے لی تھی میں لاک کرنا بھول گیا تھا شاید، اتنی بڑی غلطی میں کیسے کر سکتا ہوں؟ ارحام نے جبڑے بیچ سے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ پریزے ماما تمہارا کمرہ میں ہوگا، اندر تمہارا بابا ہوگا، وہ ابھی باہر آ جاتا ہے۔ امینہ خانم نے واش روم کے بند دروازے کو دیکھتے کہا۔ انہیں یہی لگا تھا کہ حور پریزے کے کمرے میں ہوگی، اندر ارحام ہوگا۔ حور جب سے آئی تھی وہ پریزے کے کمرے میں ہی سو رہی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا ارحام حور اندر ہو سکتے ہیں۔ نہیں دادو، ماما اور بابا اندر ہی ہیں، میں نے خود ماما اور بابا کی آواز سنی ہے، وہ دونوں اندر شاور لے رہے ہیں۔ اندر سے شاور کی آواز بھی آ رہی تھی۔ فریضے کی بات پر جہاں اندر حور اور ارحام کی رنگت سرخ ہوئی تھی، وہاں باہر امینہ خانم کی رنگت بھی سرخ ہوئی تھی۔ امینہ خانم نے بدحواسی کے عالم میں کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ حور کی نائٹی، ارحام کے کپڑے زمین پر پڑے تھے۔ بیڈ پر پڑی سلوٹوں پر وہ پل میں سمجھ چکی تھی، پریزے سچ کہہ رہی ہے، حور اور ارحام اندر واش روم میں ہے۔ اس سچویشن میں اب امینہ خانم خفت کا شکار ہوئی تھی۔ پریزے چلو ہم تمہارا واسطہ اچھا سا ناشتہ بنوائے، تمہارا ماما بابا یہاں نہیں ہے۔ امینہ خانم نے پریزے کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں دادو، میرے ماما بابا اندر ہیں، وہ مجھ سے ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہے ہیں، مجھے ماما بابا کے پاس جانا ہے۔ پریزے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارتے ہوئے اونچا اونچا رونے لگی۔ پریزے کا زیادہ رونا ارحام سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ ارحام جلدی سے واش روم میں موجود کبرڈ کی طرف بڑھا جہاں سے اس کے اور حور کے باتھ روم گاؤن لٹکے ہوئے تھے اور حور کی نائٹیز اور بہت سارے ٹاولز تھے۔ ارحام نے اپنا باتھ روم نکالتے ٹراؤزرز کے اوپر ہی پہنا تھا۔ میں باہر جا رہا ہوں، تم باہر نہیں آؤ گے کسی صورت نہیں، میں پریزے کو ہینڈل کر لوں گا۔ ارحام نے حور کے قریب آتے سنجیدگی سے حکم دیا۔ جی؟ حور ارحام دانت پیستے ہوئے اسے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتے اپنے گاؤن کی ڈوری نائٹی باندھتے منہ پھیر چکی تھی۔ اف! ارحام نے گہرا سانس لیا۔ ابھی باہر ماں اور بیٹی کو وضاحتیں دینی تھی۔ بیوی بھی ناراض ہو چکی تھی۔ وہ کچھ سیکنڈ حور کا نروٹھا چہرہ دیکھتا رہا، پھر وہ جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ بابا! پریزا ارحام کو دیکھتے اس کے ساتھ روتے ہوئے لپٹی تھی۔ ارحام نے اسے جلدی سے گود میں اٹھاتے ہوئے اس کے گال پر اپنے لب رکھے تھے۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ ارحام نے ایک ہاتھ سے اس کے گال پر بہتے آنسو صاف کیے۔ بابا، آپ اور ماما اندر واش روم میں چھپے ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہے تھے مجھ سے؟ پریزے نے ارحام کا گال چومتے ہوئے پوچھا۔ امینہ خانم کے سامنے ارحام کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ وہ آگے امینہ خانم سے نظریں ملا نہیں پا رہا تھا۔ کمرے کی بکھری حالت، زمین پر حور کی پڑی ولگر سی نائٹی بھی اسے امینہ خانم کے سامنے خفت کا شکار کر رہی تھی۔ ارحام کا گال چومتے ہوئے پوچھا۔ امینہ خانم کے سامنے ارحام کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ وہ آگے امینہ خانم سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ امینہ خانم سرخ چہرے کے ساتھ نظریں چرائے کھڑی تھیں۔ آپ کی ماما یہاں نہیں ہے، وہ آپ کے کمرے میں ہے یا درخشا کے پاس ہوں گی، ارحام سنجیدگی سے کہتے امینہ خانم کی طرف متوجہ ہوا۔ السلام علیکم مورے ارحام نے امینہ خانم کو ایک نظر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ہمیشہ ان کا احتراماً ہاتھ چوم کر سلام کرتا تھا، مگر آج وہ سچویشن میں نہیں کر سکا۔ وعلیکم السلام۔ امینہ خانم نے آگے ہو کر ارحام کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بابا، جھوٹ بولنا بری بات ہوتی ہے، ماما اور آپ اندر شاور لے رہے تھے، وہ ابھی تک اندر ہیں۔ جھوٹ بولنا بھی بری بات ہوتی ہے، اکٹھے شاور لینا بھی بری بات ہوتی ہے۔ ماما اینڈ ٹیچر نے مجھے بتایا کہ کسی کے سامنے بھی اپنے کپڑے اتارنا شیم ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے۔ فریضے کی بات پر ارحام کو کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا وہ اپنی خفت کیسے چھپائے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے کھانستا چلا گیا تھا۔ امینہ خانم نے اب ارحام کو دیکھتے اپنی بمشکل مسکراہٹ چھپائی تھی۔ کبھی اس کے پاس فریضے کے سوالوں کا جواب نہیں ہوگا، وہ نہیں جانتی تھی۔ ماما بابا اندر ہیں، آپ فریضے سے گیم ون کرنا چاہتے ہیں، اس لیے جھوٹ بول رہے ہیں، جیسے مورے والا جھوٹ بولا تھا نا، ہے نا؟ فریضے نے ارحام کے گال پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ فریضے، آپ کی ماما اندر نہیں ہے، درخشاں کے ساتھ ہوگی، آپ جاؤ ان کے پاس دیکھو۔ ارحام نے سختی سے کہتے اسے گود سے نیچے اتارا۔ یہی ایک حل تھا، وہ حور کی طرح اس سے ناراض ہو کر یہاں سے چلی جاتی۔ فریضے اور حور کو صرف سختی سے ہی ہینڈل کر سکتا تھا، دونوں اس کی نرمی نہیں سمجھتی تھی۔ فریضے اسی لمحے واش روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ فریضے! ارحام نے اسے سختی سے پکارا، مگر وہ واش روم میں داخل ہو چکی تھی۔ ماما! فریضے حور کو دیکھتے خوشی سے اس کے ساتھ لپٹی۔ امینہ خانم حور کو دیکھتے جلدی سے نظریں چرا گئی تھی۔
ارحام اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے رخ پھیر گیا تھا۔ سچویشن ہی ایسی تھی، وہ سامنے ہی گھٹنوں تک آتے گیلے باتھ روم گاؤن میں کھڑی تھی۔ فریزے ہور کا ہاتھ پکڑے اسے واش روم سے باہر لائی۔ ہور سرخ چہرے کے ساتھ لبوں پر خفت زدہ مسکراہٹ سجائز کے ساتھ کھینچتی چلی آئی تھی۔ دیکھا دادو، ماما اور بابا واش روم میں تھے۔ بابا جھوٹ بول رہے تھے، فریزے چہکتے ہوئے بولی۔ امینہ خانم کی تو حالت تھی کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ہور گھٹنوں سے بھی اوپر باتھ روم میں ملبوس تھی۔ سڈول ٹانگوں پر ارحام کی شدتوں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کے آرس کے ہونٹوں پر بھی ارحام کی شدتوں کے نشان تھے۔ السلام علیکم مورے۔ ہور نے اپنا گاؤن نیچے کی طرف کھینچتے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ ہاتھ سے ہوتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بچہ، امینہ خانم نے بمشکل جواب دیا تھا۔ ہم چلتے ہیں ارحام، تم اپنا بیٹی کو سنبھال لینا۔ اب امینہ خانم ارحام کا سرخ چہرہ دیکھتے اپنے لبوں پر آنے والی مسکراہٹ دبا گئی تھی، اور ارحام کی حالت پر انہیں اب ترس آ گیا تھا۔ امینہ خانم دوسرے لمحے چھپاک سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ ماما آپ اور بابا واش روم میں کیا کر رہے تھے؟ فریزے نے ہور کو دیکھتے معصومیت سے پوچھا۔ ہم لوگ، ہور نے گہرا سانس لیا تھا، میں اور بابا ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہے تھے۔ ہور نے فریزے کو دیکھتے لب کاٹتے جواب دیا۔ لیکن ماما آپ ویٹ کیوں ہیں؟ بابا اور آپ شاور کیوں لے رہے تھے؟ ہائیڈ اینڈ سیک میں تو شاور نہیں لیتے۔ اور آپ نے اتنے چھوٹے کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ بابا تو مجھے ایسے کپڑے نہیں پہننے دیتے، ایک بار مورے نے مجھے پہنائے تھے، بابا نے انہیں بہت ڈانٹا تھا۔ فریزے کے معصومیت بھرے سوالوں پر ہور بیچارگی سے ارحام کی طرف دیکھا، جو ہور کے حلیے پر لب بھینچے کھڑا تھا۔ وہ کسی عورت کے سامنے بھی اس حلیے میں آئے اسے پسند نہیں تھا، وہ اس طرح اس کی مورے اور بیٹی کے سامنے آئے اس نے سوچا نہ تھا۔ فریزے، ماما میرا ڈریس گیلا ہو گیا تھا نا، واش روم کی کبٹ میں یہی پڑا تھا، میں نے پہن لیا۔ ہور نے ارحام کو غصے سے دیکھتے جواب دیا۔ یہ بابا میرے لیے لائے ہوں گے، آپ نے پہن لیا؟ ماما آپ بھی نا، آپ بہت انوسینٹ ہے۔ فریزے کا گاؤن پہن لیا۔ فریزے منہ پر ہاتھ رکھے کھلکھلائی تھی۔ ہور نے خجالت سے مدھم سا ہنستے ہوئے فریزے کو دیکھتے ارحام کو دیکھا، جو خاموشی سے کھڑا اپنی پچھلی گردن رب کر رہا تھا۔ دوسرے لمحے فریزے بھاگتی ہوئی زمین پر پڑی ہور کی نائٹی کی طرف بڑھی۔ بابا یہ کس کا ہے؟ اتنا شیم فل ڈریس ہے؟ فریزے نے ہور کی چھوٹی سی نائٹی اٹھا کر پوچھا۔ ہور نے اب شعلہ وار نگاہوں سے ارحام کو دیکھا، جس کی وجہ سے وہ اتنی شیم فل سچویشن میں پھنسی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی کے سامنے اسے امبیرسنگ فیل ہو رہا تھا۔ فریزے آپ جائیں یہاں سے، ماما بابا آتے ہیں آپ کے پاس۔ ارحام نے سنجیدگی سے فریزے سے کہا، میں نہیں چاہوں گی، مجھے ماما کے پاس رہنا ہے۔ وہ نائٹی ہاتھ میں پکڑے ہور سے لپٹے ہوئے تھی۔ فریزے، ارحام نے سختی سے اسے پکارا۔ ماما! فریزے ہور کی ٹانگوں سے لپٹے اسی لمحے رونے لگی تھی۔ ہور نے گھور کر ارحام کو دیکھتے فریزے کو اپنی گود میں بٹھایا۔ فریزے جان، آئی ایم سوری، ماما رات آپ کے پاس سونے نہیں آئی، آج ماما پرومس کرتی ہیں ماما اب سے فریزے کے ساتھ ہی سوئیں گی۔ ہور نے فریزے کے آنسو صاف کرتے نرمی سے کہا، پکا پرومس؟ گاڈ پرومس؟ فریزے نے معصومیت سے پوچھا۔ پکا پرومس۔ ہور نے پرومس کرنے کے بعد ارحام سے سرد نگاہوں سے گھور کر دیکھا، جو اسے پرومس سے اس کی جان لمحوں میں نکال چکی تھی۔ فریزے، بابا کے جان آپ میرے پاس آئیں، آپ کو پتا ہے بابا نے بھی آپ کو بہت مس کیا۔ ارحام نے فریزے کو ہور کی گود سے پکڑتے اس کے گال پر کس کی تھی۔ بابا آپ رات کو کیوں نہیں آئے فریزے کے پاس؟ ماما کے پاس کیوں سوئے؟ اور ماما بھی فریزے کے پاس نہیں آئی؟ فریزے نے معصومیت سے نچلا لب باہر نکالتے شکوہ کیا۔ فریزے، میری جان آپ رات کو سو رہی تھی اس لیے نہیں آیا، اور بابا بہت تھکے ہوئے تھے، بابا کو کب نیند آئی پتہ نہیں چلا، ماما بھی تھکی ہوئی تھی اس لیے وہ بھی میرے ساتھ سو گئی۔ ارحام نے فریزے کے گال پر اب اپنی بیئرڈ رگڑی، وہ اسی لمحے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ فریزے، بابا سے اپنا راز تو نہیں؟ ارحام نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بابا صرف میرے ہیں، آپ ماما کے نہیں، صرف میرے ہیں۔ فریزے نے ارحام کے گال پر کس کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ یس بابا از یورز اونلی یورز۔ ارحام کی بات پر فریزے ہور کو جتاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے ارحام کے ساتھ لپٹی تھی۔ ہور اس کی جیلسی پر مدھم سا مسکرائی تھی۔ مائی لٹل پرنسس، مائی بچہ، اب کب تک آپ یہاں ایسے کھڑی رہیں گی؟ کیا چاہتی ہیں؟ اب فریزے آپ کی خوبصورت ٹانگوں پر نشان دیکھ کر پوچھے، یہاں کس نے بائٹ کیا؟ ارحام نے ہور کے کان میں جھکتے مدھم سرگوشی کرتے دانت پیسے تھے۔ ہور نے سرخ چہرے کے ساتھ نظریں جھکایا اپنا گاؤن نیچے کھسکایا۔ مائی بچہ، ایسے کرنے سے لمبا نہیں ہو جائے گا، جاؤ چینج کرو، میں اپنی بیٹی کے سامنے تمہیں اس حلیے میں برداشت کر سکتا۔ ارحام نے اب کی بار اسے سرد نگاہوں سے گھورتے دبی آواز میں کہتے دانت پیسے تھے، کیا ہی اچھا ہوتا آپ مجھے اکیلے میں بھی اس حلیے میں برداشت نہ کرتے، مگر اکیلے میں آپ میرے لیے ویمپائر بن جاتے ہیں۔ آپ ایک رومانٹک بے باک خانزادہ نہیں بلکہ ترسے ہوئے خانزادہ ہیں۔ رات سے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ میری اور آپ کی آخری گولڈن نائٹ ہو، اس کے بعد تو آپ کو کوئی موقع ملے گا نہیں۔ ہور ارحام کو دیکھتے شعلہ بار لہجے میں دبی آواز میں لفظ چباتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ارحام نے جبڑے بھینچتے ہوئے اپنے کندھے پر سر رکھتے فریزے کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔
وہ سختی سے اس کے ساتھ لپٹے آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ ارحام سمجھ گیا تھا وہ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتی ہے۔ گل کے ہوتے ہوئے بھی وہ اس کے کمرے میں آتے، اس کے ساتھ ایسے چپکتے آنکھیں موند لیتی تھی۔ ارحام نے اسے نرمی سے بیڈ پر لٹاتے اس کے پیٹ میں گدگدی کی۔ وہ آنکھیں بند کیے کھلکھلانے لگی۔ ارحام نے اس کے ہاتھ سے نرمی سے نائٹی لیتے ساتھ ٹیبل کے ڈرار میں رکھی۔ پریزے پر جھک کے وہ پھر سے اس کے پیٹ میں گدگدی کرنے لگا۔ پریزے کھلکھلاتے ہوئے اس کے ساتھ لپٹی تھی۔ عابر نے چٹنی سی نظر اسفندیار خان پر ڈالی جو اپنے لب کھینچے سنجیدگی سے ڈرائیو کرتے ونڈ اسکرین پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ لائٹ براؤن بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، نیلی آنکھوں میں سرخی تھی۔ آمیزش اس کی آنکھوں میں سحر میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ سرخ و سفید رنگت پر تیکھے نقوش اور بلا شبہ ایک شاہکار مرد تھا جس کی کوئی بھی لڑکی تمنا کر سکتی تھی۔ اچھا ہے وہ تمہیں طلاق دے کر ایسی ہی لڑکی کی شادی کر لے۔ میں اپنی بہن کو اس جیسے بدکردار عیاش انسان کے ساتھ رہنے نہیں دے سکتا۔ زران کے لفظ یاد آتے اس کی سانسیں سینے میں دبتے خاموش ہوئی تھی۔ اس نے وہ مشکل سانس لیتے اپنے چہرے کا نقاب اتارتے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائی۔ تمہیں پتہ ہے عابر، امریکہ میں بعض گوریوں کو مشرقی مرد بہت پسند ہیں۔ وہ پاکستانی ایشین مسلمان دوسروں کو پسند کرتی ہیں۔ آئی تھنک بعض ایشین مرد کی پرسنالٹی تھی انہیں بہت اٹریکٹ کرتی ہے۔ وہ فزیکل بھی ہونا چاہتے ہیں اور مسلمان مرد ویجیٹیبل پر اکتفا نہیں کرتا، شاید اس لیے۔ عوش کے لفظ سماعتوں میں گونجتے اسے نیند جا کر رہے تھے، اسے جیسے اپنی روح بدن سے پرواز کرتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ لگتا ہے ڈاکٹر ماہم کو نیلی آنکھوں والا خان پسند آ گیا ہے۔ اچھا ہے وہ تمہیں طلاق دے کر ایسی ہی لڑکی سے شادی کر لے۔ میں اپنی بہن کو اس کے جیسے بدکردار عیاش انسان کے ساتھ رہنے نہیں دے سکتا۔ سارے الفاظ سماعتوں میں گونجتے گدمر ہوتے اسے پاگل کر رہے تھے۔ آتش کے مادے کی طرح اپنا وجود پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ جدائی اور دل سے قبول کر چکی تھی مگر بے وفائی تو اس کا دل آج تک قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ کیسے اس نیلی آنکھوں والے خان کو کسی کے ساتھ باندھ سکتی تھی؟ وہ جانتی تھی وہ مرد تھا، آج عشق کا دعویدار تھا۔ اس سے جدائی کی صورت میں وہ تڑپ بھی رہا تھا، آج آنسو بھی بہا رہا تھا۔ کل وہ جب رو کر تھک جاتا تو اپنا غم غلط کرنے کے لیے بھی کسی دوسری عورت کے پاس ہی جاتا۔ پہلے شاید حرام کا رشتہ بنایا، اب حلال کا بنا لیتا۔ مرد عورت کی فطرت لے کر نہیں پیدا ہوتا۔ بے وفائی شاید اس کی شرافت اس کی سرشت میں شامل تھی۔ مرد کی دوسری شادی عورت کے نزدیک بے وفائی ہو سکتی ہے مگر مرد کے نزدیک تو ہمیشہ سے اس کا حق رہی ہے۔ اپنی دوسری شادی جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کے پاس ایک ہی لفظ کافی تھا کہ اس کا حق۔ یہاں تو اسفندیار خان کے پاس اس کی صفاق بٹھانے کی صفاقت کی ہی کافی تھی۔ وہ اس کی صفاقی کو بنیاد بنا کر اپنا دوسری شادی والا حق استعمال کر سکتا تھا۔ عابر دل پر ہاتھ رکھ کے بے آواز آنکھیں میچے روتے ہوئے سیٹ پر اپنا سر دائیں بائیں پٹک رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک ایسے ہی بے آواز روتی آنسو بہاتی رہی۔ اسفندیار خان ونڈ اسکرین پر سرد و سپاٹ انداز میں نظر جمائے ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ بے آواز آنسو بہا رہی تھی، وہ جانتا تھا وہ کب سے آنسو بہا رہی ہے مگر اس نے ایک نظر بھی نہیں اس پر ڈالی تھی۔ فیصلہ ہو چکا تھا، اب رونے کا کیا فائدہ؟ اس سرد انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ عابر نے گہرے سانس لیتے اپنی ہیزل گرے آنکھیں اپنی چادر سے رگڑیں۔ ہیزل گرے آنکھیں شاید شدید گلابی ہو رہی تھی، سیب جیسے آئرس بھی خون چلکا رہے تھے جنہیں وہ ہر تھوڑی دیر بعد چادر سے رگڑتے انہیں مزید سرخ کر جاتی۔ اسفند نے اسٹیئرنگ گھماتے گاڑی کا ٹرن لیا تھا۔ اس کی نظر عابر پر پڑی، اس سے کھلا چہرہ دیکھتے اسفند کا سنجیدہ چہرہ مزید سنجیدہ ہوا تھا۔ رونے سے اس کا خوبصورت چہرہ مزید خوبصورت ہو گیا تھا، آنکھیں ناک سب سرخ ہو رہے تھے، براؤن لٹیں گیلے سرخ آئرس پر کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ وہ بے حال سی سیٹ سے ٹیک لگائے آنسو بہاتے اپنی چادر سے اپنے گال آنکھیں ناک رگڑ رہی تھی۔ چہرہ ڈھکو اپنا عابر۔ اسفند اس کے خوبصورت چہرے کو ایک نظر دیکھتے سرد لہجے میں حکم دیتے ونڈ اسکرین پر نظر جما چکا تھا۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ اسفند جبڑے بھینچتے ڈرائیو کر رہا تھا، اس کی پھر سے عابر پر نظر پڑی تھی۔ وہ خود کو اس پر نظر ڈالنے سے روک نہ سکا تھا۔ چادر اس کے سر سے ڈھلک کر اب شانوں پر تھی۔ اسفند کی رنگت میں سرخیاں سی گھلی تھی۔ وہ لوگ ایک مصروف شاہراہ سے گزر رہے تھے، سامنے سے بہت سی گاڑیاں بسیں ٹرک گزر رہی تھی۔ اسفند نے جبڑے بھینچتے بمشکل ہی خود پر کنٹرول کیا تھا۔ ہاتھوں سے نیلی رگوں کے ساتھ ساتھ گردن کی بھی پھولتی رگیں بھی اجاگر ہوئی تھی، آنکھوں کی سرخی نے شدت اختیار کی تھی۔ آخر وہ اتنا بے حال کیوں ہو رہی تھی؟ اسے اپنے پردے کا بھی خیال نہ رہا تھا۔ اسفندیار خان نے غصے اشتعال سے اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے گاڑی کو بیک پر لیتے اسے شارٹ کٹ راستے کی طرف موڑا جہاں سے کم ہی گاڑیاں گزرتی تھی، ٹوٹی پھوٹی تنگ سڑکوں جس کے اطراف میں گہری کھائیاں تھیں۔ اسفندیار خان کی گاڑی اب ہچکولے بھر رہی تھی۔
असफन ने गुस्से से अपनी तरफ का शीशा खोल दिया। सर्द बर्फीली हवा इसी लम्हे असफन और आबिर का पूरा वजूद सर्द कर गई थी। आबिर तो ठिठर कर रह गई थी, इसका पूरा जिस्म कपकपा उठा था। आरिस तो अब सच में जैसे खून छलकाने लगे थे। असफन शीशा ऊपर करें, ये सर्द बर्फीली हवाएं मेरी जान ले लेंगी। आबिर कपकपाते हुए बमुश्किल बोली, अपनी गर्म शाल अच्छी तरह खुद पर जमाए बुरी तरह कपकपाने लगी। ये सर्द हवाएं तुम्हारे ठंडे बदन को मजीद ठंडा कर रही हैं, मगर ये सर्द हवाएं मुझे सुकून दे रही हैं। मेरे अंदर दहकते तंदूर को शायद ये ठंडा कर दें। असफंयार खान ने गाड़ी की स्पीड भी पहले से भी ज़्यादा बढ़ाई थी। गाड़ी की स्पीड तेज भी सड़क पर मौजूद छोटे से पत्थर से गाड़ी को जोरदार झटका लगा। आबिर अपनी तरफ के शीशे से जा टकराई। आबिर ने कराहते हुए अपना सर थामा, जो उसकी साइड से थरथराते हुए शीशे से जा लगा था। इसके सिसकने पर असफंयार खान ने गाड़ी एक झटके से गाड़ी रोकी। असफंयार खान इसकी तरफ झुके, इसके हाथ नरमी से इसके सर से हटाते खुद इसके सर को दोनों हाथों से जकड़ गया था। दोनों इसकी सुर्ख मतूरम आंखें एक दूसरे की आंखों से टकराई थी। असफन की सुर्ख आंखों में नमी ने शिद्दत इख्तियार की थी। आबिर की आंखों की नमी नमी गिरती इसके खून छलकाते आरस का हिस्सा बनती। इसकी दूधिया गर्दन को भिगो रही थी। क्या हुआ है तुम्हें? असफन ने तड़पते हुए इसकी पेशानी को छुआ। वो तो आग की भट्टी की तरह जल रही थी। असफनयार खान ने इसकी गर्दन को अब अपने हाथों से छुआ तो वो इससे भी ज्यादा दहकता तंदूर बनी थी। दोनों की गर्म आग जैसी सांसें एक दूसरे के चेहरे पर बिखरते दोनों के वजूद को झुलसा रही थी। खुली खिड़की से आती बर्फीली हवाएं भी दोनों को सर्द नहीं कर सकी थी। वो दोनों तो पहले से भी ज्यादा गर्म होते एक दूसरे के बदन से निकलते शोलों से झुलस रहे थे। कुछ नहीं हुआ, बस मुझे असफंयार खान में ठीक हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ भी तो आपकी जरूरत नहीं। आबिर इसकी नीली आंखों में देखते बमुश्किल बोली थी। असफन इसकी बात इग्नोर किया, इसकी पेशानी को अपने गर्म हाथ से दीवानों की तरह छू रहा था। खुद आग की भट्टी की तरह गर्म था। ऐसे लग रहा था जैसे वो इसकी अपनी तपिश हो। वो दीवानों की तरह इसका बुखार चेक कर रहा था। असफन ने झुकते हुए इसकी गर्दन पर दहकते हुए लब रखे। असफन को लगा जैसे इसके लबों ने किसी अंगारा को छू लिया हो। वो खुद आग की भट्टी की तरह गर्म था। ऐसे लग रहा था जैसे वो इसकी अपनी तपिश हो। वो दीवानों की तरह इसका बुखार चेक कर रहा था। असफन ने झुकते हुए इसकी गर्दन पर दहकते हुए लब रखे। असफन को लगा इसने जैसे इसके लबों ने किसी अंगारा को छू लिया हो। असफन, आबिर ने कांपते हुए हाथों से दूर करते तड़पते हुए से पुकारा। वो इसकी गर्दन पर झुके दीवानों की तरह अपने लब रखते इसकी तपिश महसूस कर रहा था। असफंयार खान, दूर हटे मुझसे। आबिर अपने दोनों हाथ इससे दूर करते गुटी गुटी आवाज में बमुश्किल बोली थी। लफ्ज कुट कुट कर हलक से अदा हो रहे थे। तुम जल रही हो आबिर, तुम्हें बुखार है। आबिर, असफन तड़पते हुए अब इसके लबों पर अपने दहकते लब रखते इसकी पुरतपिश लगती सांसों को घूट गया था। आबिर गहरे सांस लेते सीध के साथ एक लगा गई थी। चेकअप करवाया तुमने? असफन ने बेकरार लहजे में पूछते इसके शबने में मुलायम रेशम जैसे सुर्ख गुलाब आरस पर लब रखे वो इसे मजीद बेतनाई नहीं बरत सकता था। इसे ऐसे जलते देखकर इसके बदन की आग में मजीद शोले दहके थे कि बदन को मजीद गर्म कर चुके थे। इसकी हालत देखते वो मरने वाला हुआ था। थोड़ी देर पहले तक बिल्कुल ठीक थी। असफंयार खान आपको देखते ही जिस्म दहकता तंदूर बना है। जैसे आग की भट्टी में मकई के दाने बनते हैं, ऐसे ही मेरा बदन जल भुन रहा है। शरारे से पूछ रहे हैं। वो अपनी धड़कनों को एक हाथ से नोचने के अंदाज में बेदर्दी से जकड़ गई। यहाँ हाथ लगाएं। असफंयार खान, जरा छू कर देखे मेरी धड़कनों को, बताएं ये जगह आग की तरह गर्म है कि नहीं। आबिर ने इसका हाथ पकड़े अपनी धड़कनों पर रखे, इसकी नीली आंखों में झांका। यहाँ से निकलती गर्माइश चेक कीजिएगा असफंयार खान, सिर्फ धड़कनों को छूना नहीं है। जानती हूँ ये जगह आपकी पसंदीदा है। आबिर भीगे से लहजे में बोलते हंस पड़ी थी। हवा से चोट पहुंचे दर्द सिर्फ यही होता है। हाथ यहाँ रखा जाता है। आबिर अपनी धड़कनों पर हाथ रखे भीगे लहजे में बोली। मुझे भी दर्द होता है, बहुत दर्द होता है असफंयार खान। हवाई से चोट पहुंचे दर्द सिर्फ यही होता है। हाथ यहीं रखा जाता है। आबिर अपनी धड़कनों पर हाथ रखे भीगे लहजे में बोली। मुझे भी दर्द होता है, बहुत दर्द होता है असफंयार खान। आसान है क्या आबिर खान के लिए इसकी नीली आंखों वाले खान के बिना जिंदगी गुजारना? असफंयार खान, वो रोते हुए इसका गिरेबान जकड़ गए। असफंयार खान ने के दहकते लब इसके लबों से आन टकराए थे, जिन्हें वो शिद्दत से चूम गई थी। असफंयार खान बेयकीनी से इसके गरम नरम लबों का लम्स अपने लबों पर महसूस कर रहा था। वो इसके जख्मी लबों पर अपने लब रखे इन्हें अपनी जुबान से गीला कर रही थी। असफंयार खान के सीने में धड़कता लोथड़ा तेजी से झटकते हुए साकत हुआ था। वो बेयकीनी से अपने सफाक बिठाने का लम्स महसूस कर रहा था। असफंयार खान बेयकीनी से इसकी गरम नरम लबों का लम्स अपने लबों पर महसूस कर रहा था। वो इसके जख्मी लबों पर अपने लब रखे इन्हें अपनी जुबान से गीला कर रही थी। असफंयार खान के सीने में धड़कता लोथड़ा तेजी से धड़कते हुए साकत हुआ था। वो बेयकीनी से अपने सफाक बिठाने का लम्स महसूस कर रहा था। असफंयार खान की आंखों की नमी इसके रेशमी आरस का हिस्सा बनी थी। वो आंखें नीचे हुई थी, इसका नाजुक बदन हिचकोलों की नजर हुआ था। अर्ताश की कैफियत
میں تھا۔ ایک ہاتھ وہ اسفندیار خان کی اپنی دھڑکنوں پر سختی سے رکھے ہوئے تھے جس کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ عابر، اسفند اسے ملائمت سے پکارتے اسے دور ہوا۔ وہ ہچکی بھرتے اس کا گریبان پھر سے جکڑ گئی تھی۔ آپ کہتے ہیں میں صفاق پٹھانی ہوں، کبھی جھانکا میرے اندر، کبھی جانا میرا کم، کبھی سمجھا مجھے اگر میں صفاق ہوتی تو ابھی تک آپ کو دل سے نکال کر پھینک چکی ہوتی، مگر یہ کیسی صفاقت ہے کہ میری آپ آج بھی اس دل میں دھڑکن کی طرح رہتے ہیں۔ عابر نے اسفند کی نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہچکی لی۔ اسفند اسے نم بے یقین آنکھوں سے دیکھتا، اس کی دھڑکنوں سے اپنا ہاتھ ہٹا چکا تھا۔ ہاتھ کیوں ہٹایا اسفندیار خان؟ رکھے رکھیں اس دل کو، شاید تھوڑی دیر سکون آ جائے، یہ بھی چین پالے۔ عابر نے کہا اس کی آنکھوں میں دیکھتے التجا کی۔ اسفندیار خان اس کی سرمئی گہری کانچ سی آنکھوں میں دیکھتے اس کی دھڑکنوں پر اپنا ایک ہاتھ رکھ گیا تھا، دوسرا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا تھا۔ وہ تو ابھی بھی تب تک کندن بنی ہوئی تھی۔ آپ کا ہاتھ دھڑکنوں پر سکون دیتا ہے، صرف کچھ اور نہ سمجھیے گا، آپ کی صفاق پٹھانی بے باک ہے، اتنی بھی بے باک نہیں، کچھ اور مت سمجھیے گا اسفندیار خان۔ وہ زخمی سا بولتے سیٹ پر سر پٹکتے ہنس پڑی تھی، آنکھوں کے گوشوں سے آنسو نکلتے اب سیٹ کی پشت کو بھگو رہے تھے۔ اسفند کا گریبان وہ ابھی بھی جکڑے ہوئے تھی۔ اسفند اس کی حالت دیکھتے پریشان ہوا تھا، وہ اپنے حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ اسفند ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا تھا، اسے ڈاکٹر کی ضرورت تھی۔ وہ اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس کا گریبان پھر سے جکڑ گئی تھی۔ ویسے بھی مرد اور عورت میں فرق ہوتا ہے، عورت کے اس حصے پر نظر ڈالنے پر مرد کی آنکھیں خمار آلود ہوتی ہیں اور یہاں چھونے کو بےتاب ہو جاتا ہے، چھوتا بھی ہے، کبھی کبھی اپنے لبوں سے، کبھی اپنے ہاتھوں سے کی گرمائش سے، مگر یہاں جو دل ہوتا ہے اس میں دھڑکتی دھڑکنوں کو کیوں نہیں چھوتا، کیوں محسوس نہیں کرتا ان دھڑکنوں کو؟ عابر نے کانچ سے لہجے میں بولتے اسفند کی نیلی آنکھوں میں جھانکتے استفسار کیا۔ اس کے سوالوں پر اسفندیار خان کے گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی۔ تو آنسو بہا لیے آپ نے اسفندیار خان میرے سامنے، ہاتھ جوڑ لیے اسفندیار خان میرے سامنے، یہ ہے میرے عشق کی قدر و قیمت آپ کے نزدیک؟ 7 مہینے دیکھا ہے مجھے آپ نے، تڑپتے ہوئے، رات بھر روتے ہوئے، تکیے بھگوئے ہیں میں نے، اس کمرے میں اس بیڈ پر اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے چیخیں ماری ہیں، سنی ہے نا میری کرب زدہ چیخیں؟ عابر نے تڑپتے ہوئے بہتے آنسوؤں سے سوال کیا۔ اسفند خاموشی سے دیکھتا رہا۔ ساؤنڈ پروف کیمرہ لگائے تھے نا آپ نے؟ اسفند کی خاموشی پر عابر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اسفند کا سر بے اختیار نفی میں ہلا تھا۔ عابر بے اختیار ہنس پڑی تھی، وہ اس کا گریبان چھوڑتے سیٹ سے ٹیک لگائے اب ہنسی جا رہی تھی۔ اسفند اس کا ہاتھ اس نے ابھی تک اپنی دھڑکنوں پر رکھا ہوا تھا۔ عابر، اسفند نے اس کی حالت دیکھتے بے قراری سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تھا، بخار شاید اس کے سر پر چڑھ رہا تھا۔ کاش اس کیمروں میں ساؤنڈ ہوتا۔ اسفندیار خان، عابر ہنستے ہوئے شدت سے رو پڑی، آپ بھی سنتے میرے وہ دردناک چیخیں، آپ کے بدلے کی ایک پر مزید برف پڑتی۔ اسفندیار خان، عابر روتے ہوئے حلق کے بل چیخی، وہ اتنی زور سے چیخی تھی کہ چیختے اس کے گلے میں خراش پڑ گئی، وہ بری طرح کھانستے چلی گئی۔ عابر، اسفند نے ڈیش بورڈ پر پڑی پانی کی بوتل نکالتے اس کے لبوں سے لگایا۔ عابر نے اسفندیار خان سے وہ بوتل چھینتے ونڈ اسکرین پر پوری قوت سے دے ماری۔ عابر، اسفند دبی آواز میں چیخا۔ معافی مانگنا آسان ہوتا ہے اسفندیار خان، معاف کرنا بھی آسان ہوتا ہے، مگر بھولنا آسان نہیں ہوتا۔ بتائیں کیسے بھول جاؤں اپنی تذلیل؟ اسفندیار خان، ہے کوئی فارمولا بھول جاؤں آپ کے دیے ہوئے زخموں کو، پوری حویلی کے سامنے کی ہوئی آپ کی دی ہوئی تذلیل، میرا چیخ چیخ کر آپ کو پکارنا، آپ کا اپنی ہی محبت سے مکر جانا، مجھے بدلے کی عورت پکارنا، میری عزت نفس پہ چوٹ کرنا، پھر میری طرف کیمروں میں دیکھنا، آپ کا دوسری عورت کے ساتھ جسمانی تعلقات کا اقرار کرنا، ثبوت کی صورت میں وہ تصاویر بھیجنا جس میں ایک غیرت عورت کو آپ ان ہونٹوں کا لمس دے رہے تھے۔ عابر اس کے زخمی ہونٹوں پر انگلیاں پھیرتے روتی تھی۔ اسفندیار خان، کیسے بھول جاؤں ان ہونٹوں کو میرے علاوہ کسی اور نے چھوا ہے؟ عابر، وہ فیک تھیں، میں بدلے میں اتنا نہیں کر سکتا کہ دوسری عورت کے ساتھ حرام ریلیشن رکھوں۔ اسفند بلبلاتے ہوئے اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ اسفندیار خان، جو اپنی عورت کو کرلاتا چھوڑ کر جا سکتا تھا، جو 7 مہینے میں اپنی عورت کی طرف پلٹ کر ایک نگاہ نہیں ڈالتا، جو اپنی بیوی کے شدید محبت کی دیوانگی سے واقف ہونے کے باوجود اسے دوسری عورت کی مارتا ہے، وہ امریکہ جیسے شہر میں رہ کر حرام تعلقات سے کیسے اجتناب کر سکتا ہے، جہاں ہر کونے میں، ہر گلی میں آسانی سے عورت مل جاتی ہے، جہاں گناہ ثواب کی کوئی تمیز نہیں، جہاں زناکاری کا ڈر خوف نہیں۔ جب آپ میرے معاملے میں خدا سے نہیں ڈرتے تو اس حرام رشتے سے کیسے ڈریں گے؟ اسفندیار خان، عابر تلخی سے بولتے مسکرا گئی تھی، کیسا اعتبار دلاؤں عابر؟ اسفند نے
تڑپتے ہوئے زخمی لہجے میں سوال کیا؟ ایک سوال کا جواب دے دیں۔ اسفندیار خان وعدہ کرتی ہوں، اگر اس سوال کا جواب خدا کو حاضر جان کر دیا، آپ کے جواب کے مطابق میں آپ کو معاف کر دوں گی۔ عابر نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر سختی سے جماتے ہچکی لیتے زخمی لہجے میں کہا، پوچھو۔ اسفند نے لب بھینچے سنجیدگی سے کہا تھا، ایسے نہیں میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائیں۔ آپ اس کا جواب دیں گے جو آپ کا دل دے گا۔ میرے ساتھ گیم نہیں کھیلیں گے؟ عابر اس کا دوسرا ہاتھ اپنے سر پر رکھ گئی تھی۔ اتنی بے اعتباری! اسفند کرف سے مسکرایا، یہ بے اعتباری مجھے میرے ہر رشتے نے دی ہے۔ اگر آپ بھی عابر جیسے زندگی گزارتے ہیں تو آپ کے لیے دنیا ایک ہی لفظ پر محیط ہوتی ہے، اور وہ ہے بے اعتباری۔ عابر زخمی لہجے سے بولتی مسکرائی، اس کی باتوں پر نیلی آنکھوں میں شبنم بڑھتی جا رہی تھی۔ آج سے 9 مہینے پہلے گیسٹ ہاؤس میں آپ کی غربت میں گزاری۔ اس رات میں آپ کی ہر سانس، ہر شدت، آپ کی ہر سرگوشی، آپ کے ہر لمس میں عابر نے آپ پر اعتبار کیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ میری زندگی، میری عابر، میری جان، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اپنی سانسوں سے زیادہ تم سے محبت کر پا ہوں۔ کہا تھا نا؟ عابر نے ہچکی لیتے استفار کیا۔ اسفند کی نگاہوں کے سامنے اس رات کا ایک ایک پل آیا تھا۔ یاد ہے بیڈ پر، کاؤچ پر، اس کمرے کی ہر جگہ پر، جہاں جہاں آپ نے مجھ پر اپنی شدتیں ڈھائی تھیں، ہر اس سانس میں صرف اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ یاد ہوگا آپ کی بے رحم شدتوں پر بھی آپ کے ساتھ لپٹ رہی تھی۔ وہ محبت کا اظہار میرے کانوں میں امرت کی طرح گھلتا، مجھے چاشنی کی طرح محسوس ہوتے، زندگی کی نوعیت دے رہا تھا۔ وہ لفظ نہیں تھے، زندگی تھی میرے لیے۔ عابر اسفندیار خان کا ہاتھ ہٹاتے اب خود اپنی دھڑکنوں کو جکڑ چکی تھی۔ اف اسفندیار خان، اف! اس رات سے آپ سے عشق کی انتہا ہو گئی تھی۔ عابر آنکھیں نیچے سر پٹکتے ہوئے رو دی تھی۔ کیسے خاص لڑکی عام بن گئی! آج میرے نزدیک میری پریورٹی عشق ہی ہے۔ اگر میرے لالا، میرے بابا، میرے مرحوم شوہر مجھے ڈاکٹر بنا دیتے تو میں ہسپتال میں ڈاکٹر ہوتی۔ اس رات کو سوچنے کے علاوہ اور بھی بہت کچھ سوچتی۔ وہ زخمی سا بولتے آنکھیں میچ چکی تھی۔ ایک لیب کوٹ اور اسٹیتھوسکوپ لا دے اسفندیار خان، اسے پہن کر ہی کبھی کبھار خود کو ڈاکٹر سمجھ لوں گی۔ ہسپتال میں تمام لیڈی ڈاکٹرز کو دیکھ کر اسفندیار خان میں مرنے والی ہو گئی تھی۔ میں حاسد نہیں ہوں اسفندیار خان، مگر میں حسد کر رہی تھی۔ کیا ڈاکٹر بننا اتنا ہی مشکل ہے، یا پھر صرف عابر خان کے لیے ہی مشکل ہے؟ میں کیوں ڈاکٹر نہیں بن سکی؟ میں کیوں نہیں بن سکتی؟ عابر ٹوٹے لفظوں سے بولتے سر دائیں بائیں پٹک رہی تھی۔ وہ نیم غنودگی میں چلی گئی تھی۔ اسفند نے ڈیش بورڈ سے پانی کی بوتل اٹھائے، جلدی سے اس کے سر پر پھینکا۔ وہ اسی لمحے آنکھیں کھولتے چھٹپٹائی تھی۔ اسفند اس کے دونوں ہاتھ جکڑتے اس پر پانی کی بوتل گرا چکا تھا۔ اس کے چہرے، اس کی پیشانی پر وہ اب ہاتھ پھیر رہا تھا۔ وہ پھر سے آنکھیں میچ چکی تھی۔ اسفند دیوانوں کی طرح اس کے ایک ایک نقوش کو چھو رہا تھا۔ اسفند نے اسے نم آنکھوں سے دیکھتے اسے سیٹ کے ساتھ لٹایا۔ اسفند نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کرتے حویلی کے راستے پر ڈالی۔ وہ جس سڑک پر تھا، یہاں سے وہ ہسپتال کی طرف مڑنے کے لیے گھنٹہ لگ جانا تھا۔ حویلی 10 منٹ کے فاصلے پر تھی۔ اسے وہ ہسپتال لے کر جانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ فیمیل ڈاکٹرز کو دیکھ کر ایسا محسوس کرتی ہے، اسے آج محسوس ہوا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔